ممبر نور پہ رونق افروز علماء ذوی الاحترام، میرے معزز بزرگوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة والتسلیم علی سید الغر المحجلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی اس شب نور میں معزز حاضرین محفل، آئیے انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی یہ پیاری شب جسے ہم شب نور کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی جماعت میں پیدا کیا جس جماعت کا تعلق اس رسول ہاشمی سے ہے جس رسول ہاشمی کے لیے اللہ نے اس دنیا کی تخلیق کی، زمین و آسمان بنائے، فلکیات بنائے، دنیا و ما فیہا میں جتنی اشیاء ہیں سب کی تخلیق اللہ رب العزت نے رسول عالی وقار جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمائی۔ بڑی خوشی ہوئی، اس علاقے میں داخل ہوا، لوگوں نے اپنی طاقت و استطاعت و حیثیت کے مطابق اپنے محلوں کو، گھروں کو، مسجدوں کو، علاقوں کو قمقموں سے سجائے ہوئے ہیں، جھنڈوں سے سجائے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے بالا گھاٹ میں ہوں، کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت کچھ تو لوگ مسلمان محلے میں دو طرح کے محلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سجاتے ہیں، جھنڈا بھی نہیں لگاتے ہیں، محفلیں بھی نہیں کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، منع بھی کرتے ہیں۔
بس میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس، سوائے اہل ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس اور اہل ابلیس نہیں منائے تھے اور نہ ہی منائیں گے. ہے نا؟ جواب ہو گیا نا. زیادہ تفصیل نہیں. دیکھیے حضرات، سب سے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم وہ سنی مسلمان ہیں جو اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت کے خود ہم اپنی جان سے نہیں کرتے، اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، دنیاوی دولت سے بھی نہیں کرتے، اور دنیا کی کسی شے سے محبت اتنی نہیں کرتے جتنے کہ اپنے نبی سے کرتے ہیں. یہ حق ہے کہ نہیں؟ پہلے بتائیے. سچ ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے دلوں میں ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، خود اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیار، عشق، محبت ہم اپنے نبی سے نہ کریں. ایمان کی ایک علامت، مومن کامل کی پہچان. اگر ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے، ہم اپنے دل کی طرف غور کریں. اس دل میں کس کی محبت ہے؟ اگر ہمارے دل میں ہماری خود کی بیوی کی محبت زیادہ ہے، یا ماں کی محبت زیادہ ہے، یا اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے، یا دنیاوی دولت سے محبت زیادہ ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کامل مومن نہیں ہیں. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ میں میں نے کلام مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا. رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کی اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، احسان عظیم کیا. کس پر کیا احسان عظیم؟ مومنین پر کیا نا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا. کس چیز کا؟ کیوں احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، بے شک گویا کی انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا. یتلو علیہم آیاتہ، کہ انہی پر اللہ کی آیتوں کا تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہیں ستھرا فرماتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تعلیم عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک لفظ پہ غور کروں گا، کلام کروں گا. توجہ فرمائیں گے. اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے. گویا کہ کلام ربانی میں، خود کے کلام میں اللہ احسان جتلا رہا ہے. اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ احسان جتانا.
میں نے قرآن مقدسہ کی تلاوتیں کی، اس میں غالباً میری اپنے مطالعے میں جو آیتیں نظر نواز ہوئی، 2 جگہ اللہ نے مومنین پر، اللہ نے مسلمانوں پر احسان جتایا ہے۔ ایک جگہ جب ایمان عطا کی ہے تو وہاں پہ، اور دوسری جگہ نبی پاک کی بعثت پہ۔ اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے مالا مال کیا کہ نہیں؟ اللہ نے جن کروڑوں نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، اگر اس کی ایک نعمت پہ ہم غور کر لیں تو ہم خدا کی قسم پوری زندگی اگر اس کے شکر میں لگ جائے تو صرف ایک نعمت کا شکر ہم نہیں ادا کر سکتے۔ ہماری خود کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت، ہمارے پل ایک ایک سانسیں اس کی بہت بڑی نعمت، ہمارے جسم کے ایک ایک پارٹ اس کے بہت بڑی نعمت۔ ہمیں اللہ نے اولاد دی، یہ بہت بڑی نعمت۔ ہمیں اللہ نے والدین سے سرفراز فرمایا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے نہ جانے کتنے کروڑوں انعامات سے اللہ نے بنا دیا، نواز دیا، ایسے انعامات سے نوازا ہے، اگر میں ان کو کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاؤں رات گزر جائے گی، لیکن جو صرف ہمارے لیے اللہ نے انعام کیا ہے اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں آپ؟ شمار نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں اگر انسان کوئی کہے کہ غریب ہوں میں، کمزور ہوں میں، مفلوق الحال ہوں میں، تو اس انسان کی اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا ناسمجھ ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک انسان غریب ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ایک شخص نے کہا کہ میں تو بڑا غریب ہوں، اللہ نے کچھ دیا نہیں اور اللہ نے نوازا نہیں، اللہ سب کو دولتیں دیتا ہے، سب کو عزتیں بخشتا ہے، لیکن نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی کاروبار ہے، میں مانگتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چل تو اپنی آنکھ کی قیمت بتا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کو ضرورت تھی آنکھوں کی، اس نے میں نے کہا چل تو اپنے آنکھوں کی قیمت بتا، تجھے اللہ نے کسی شے سے نوازا نہیں ہے، نعمتیں نہیں دی ہے، تو اپنے آنکھ کی قیمت بتا۔ فلاں صاحب کو آنکھوں کی ضرورت ہے، بول 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، کوئی 50 لاکھ میں اپنی آنکھیں دے دے گا؟ بتائیے آپ، دے گا؟ نہیں نہ دے گا۔ کڈنی بھی لوگ بیچتے ہیں، لیکن بیچنے والے بیچتے ہیں۔ بتائیے ایک کڈنی کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ اگر پارٹس آف باڈی کی قیمت لگ جائے تو کروڑوں روپے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر بھی اگر انسان ناشکرہ کرے کہ ہمارے پاس اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے تو اس سے بڑا احمق بیوقوف ہوگا، ناشکرہ ہوگا۔ دراصل ہم ایسے حالات کے اس لیے شکار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے، اور قرآن فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ہمیں کروڑوں احسانات سے، انعامات سے نوازا، لیکن میرے مولا نے کہیں یہ نہیں کہا اے میرے بندو میں نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں ماں باپ دی ہے، یہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے علم کی دولت سے نوازا، یہ میرا تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں دنیاوی دولت، جاہو حشم اور پراپرٹی سے نواز دیا، یہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کہا کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن دیا، لیکن قرآن پر بھی رب کائنات نے احسان نہیں جتایا ہے کہ میں تم پر میں نے احسان کیا کہ قرآن جیسی لازوال کتاب عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، دنیا کی ہر نعمت نوازا ہمارے فائدے کے لیے، افلاک بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے اور زمین کی تخلیق کی، لیکن کبھی رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا۔ بتائیے ہماری زندگی کے بعد رب کائنات ہمیں جنت سے نوازے گا، لیکن رب نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے جنت کی تخلیق کی ہے، حوران بہشت کو تیار رکھا ہے، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، جنت میں ہیرے جواہرات کے محل کو تعمیر کر کے رکھا ہے نیکوکاروں کے لیے، اے مومنین میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ آپ بتائیے کہیں رب کائنات نے
احسان جتایا ہے؟ نہیں جتایا ہے۔ لیکن قربان جائیے، ایمان کے بعد رب نے کہا لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ ان مومنین میں، ان لوگوں میں، انہی لوگوں میں ایک نبی آخر الزماں کو مبعوث فرما دیا ہے۔ تو گویا میرے نبی کی ذات وہ ہے کہ دنیا کی ساری کائنات ایک طرف، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، دنیا کی ساری مخلوقات کی عظمتیں ایک طرف، اللہ کے بنائے ہوئے ساری نعمتیں ایک طرف، میرے مگر نبی آخر الزماں کی آمد ایک طرف۔ پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ بے شک بے شک۔ تو اب ہم جب اس احسان عظیم میں اگر خوشیاں نہیں منائیں گے تو ہم سے بڑا کم نصیب کوئی ہوگا؟ آپ بتا دیجئے، ہم سے بڑا کم نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ جس نبی کی آمد کو میرا رب سب سے بڑی نعمت کہہ رہا ہے، ہم اس نبی کے میلاد کا تذکرہ نہ کریں، ہم اس نبی کا ذکر نہ کریں، ہم اس نبی کی آمد پر اپنے علاقے میں سجاوٹ نہ کریں، خوشیوں کا اظہار نہ کریں، تو ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ ہم جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں، صحیح ایمان کے مطابق کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں نا عزیزان گرامی۔ اور اس آیت میں ایک دوسری باریکی یہ ہے، اور یہ دوسری باریکی بہت سارے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ کیا؟ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ ایمان والوں پر احسان کیا، بے شک ایمان والوں پر احسان کیا۔ تو بات یہی کنفرم ہو گئی کہ خوشیاں کون منائے گا؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ خوشیوں کا اظہار کون کرے گا؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو کون سجائے گا؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ اپنے محلوں کو کون سجائے گا؟ جو ایمان والوں کا محلہ ہوگا۔ وہ مسجدوں کو کون سجائے گا؟ جن میں ایمان والے نماز پڑھتے ہیں۔ بات صاف ہوگی کہ نہیں؟ سوال اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو احسان ایمان والوں پہ کیا ہے، تو ایمان والے ہی تو احسان مندیوں کا ثبوت دیں گے کہ غیر ایمان والے دیں گے؟ بات صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی اعتراض، کوئی اختلاف؟ صاف، آئینے کی طرح صاف۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج کی شب پرنور شب، پیاری شب، ایسی شب، کل رات میں مجھ سے یہی کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے واٹس ایپ پہ کہ کیا ہم آج کی رات کو تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہاں سمجھ رہے ہیں؟ آج کی رات کو ہم تمام راتوں میں سب سے افضل رات کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بے شک کہہ سکتے ہیں۔ اعتبارات الگ ہوتے ہیں افضلیت کے، اعتبار الگ ہوتے ہیں، مختلف اعتبار سے افضلیت ہوتی ہے۔ کوئی سوال کہے گا کہ اے وفاء المصطفیٰ، تم نے شب نور کو سب سے افضل ترین رات کیسے کہہ دیا جبکہ قرآن میں ہے؟ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شب قدر ہزار راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے، تم آج شب نور کو سب سے افضل ترین رات کہہ رہے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ جو قرآن تو شب قدر کو سب سے افضل ترین رات کہہ رہا ہے یقیناً ہم مان رہے ہیں، لیکن اس رات کی بھور میں صبح صادق کے وقت وہ ذات تشریف لاتی ہے جو صاحب قرآن ہے، وہ ذات تشریف لاتی ہے جس میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ شخصیت تشریف لاتی ہے جس کے لیے زمین اور تمام دنیا و ما فیہا کی مخلوقات کو اللہ نے تخلیق کیا۔ اس ذات کی آمد کو حضور کی بعثت کے اعتبار سے ہم افضل ترین مانتے ہیں۔ بتائیے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جب صاحب قرآن ہی آ جاتا ہے تو یہ رات افضل ہوئی کہ نہیں؟ یہ رات بابرکت ہوئی کہ نہیں؟ یہ رات عظمت والی ہوئی کہ نہیں؟ یہ رات نور و نکہت والی ہوئی کہ نہیں؟ یہ رات مغفرت والی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی نا میرے بھائی؟
تھوڑا اور آگے آ جائیں اور جنہیں جانا ہے ابھی چلے جائیں، اس لیے کہ میں بہت زیادہ خطاب تو نہیں کر پاؤں گا، تھوڑے وقت تک کروں گا، لیکن آپ لوگ جب دل جمعی سے بیٹھیں گے، اٹھ بیٹھ مچائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا بولنے کے لیے، اور جب بیٹھیں تو ایسا بیٹھے کہ لگے کہ نبی کا امتی بیٹھا ہے، ایسا بیٹھے کہ لگے کہ مرکز عقیدت شہر بریلی کا جانثار بیٹھا ہے، ایسا بیٹھے کہ آپ کے بیٹھنے سے لگے کہ کوئی بیٹھا ہے، بے شک ہے نا؟ بے شک بیٹھنے کا ثبوت دے، اپنی زندگی کا تو ثبوت دینا۔ اگر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو مجھے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میری بولی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے دنیا کے کچھ علاقے دیکھے ہیں، لیکن ہندوستان کا خطہ دیکھا ہے، لیکن مجھے ایک دو تین اسٹیٹ ایسے نظر آئے جہاں مجھے ہنسی آتی ہے، بہت تعجب ہوتا ہے اور بے پناہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جہاں مذہبی جلسوں کے پوسٹرز ہندی میں چھپتے ہیں، مذہبی جلسوں کے پوسٹرز ہندی میں چھپتے ہیں، ہندی میں چھپتے ہیں، مذہبی کتابیں ہندی میں چھپتی ہیں اور ہمارے اعلانات بھی ہندی میں چھپتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں مادری زبان اردو ہے، بے شک اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں نے اپنی مادری زبان کو چھوڑا ہے، ان علاقوں میں وہ مسلمان دین سے اس قدر دور ہو گئے کہ انہیں بنیادی مسائل بھی نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ بے شک کیوں؟ بہت بڑا نقصان کیا ہے مسلمانوں نے، جن اسٹیٹس میں، علاقوں میں، شہروں میں مسلمانوں نے اپنی مادری زبان کو اپنے آپ سے الگ کر دیا، علمی بے پناہ نقصانات ہوئے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ شاید نہیں مانتے ہوں، میرا تجربہ ہے۔ آپ ہمارے یو پی میں چلے جائیں جہاں اردو رائج ہے، اردو کی زبان اردو میں نہ جانے کتنے اخبارات چھپتے ہیں، بہار میں بھی چلے جائیں، بنگال میں بھی چلے جائیں، تو وہاں کے عام مسلمان جو ہے نا اتنے مسائل، دقیق مسائل جانتے ہیں کہ شاید آپ کے یہاں کے نہیں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہاں اردو رائج ہے، ہر خاص و عام آپ جیسے بیٹھے ہیں سب لوگ اردو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اردو اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات میں دینی مسائل بھی چھپتے ہیں، پتلی پتلی کتابیں بھی چھپتی ہیں، کتابیں بھی چھپتے ہیں، رسائل بھی چھپتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں اتنا دین کا علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن میں نے جب سے یہ ابھی 1 مہینے سے ایم پی کا دورہ کر رہا ہوں، بے پناہ افسوس ہوتا ہے کہ بنیادی مسائل سے ہماری عوام ناواقف ہے کہ نہیں؟ صرف سن کے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ پریکٹیکل طور پہ آپ عمل نہ کریں۔ 1,00,000 مقررین سے خطاب سن لیں گے، لیکن جب تک پڑھیں گے نہیں، عمل کریں گے نہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں، ہے نا؟ ہم تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں تو کم از کم مجھے لگے کہ آپ بیٹھے ہیں۔ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے، اس لیے کہ میں کچھ سیدھا اسٹیٹ بول کے چلے جاتا ہوں۔ کم سے کم درود پاک ایک بار اور پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو کس نبی کی بعثت ہے؟ جس نبی کے لیے اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ ہمارے نبی کی پرسنالٹی، نبی کی شخصیت، نبی کی ذات اقدس اور نبی معظم کی حالات زندگی ہے۔ کیا ہم واقف ہیں اپنے نبی کے حالات زندگی سے؟ نبی کی سیرت طیبہ سے واقف ہیں؟ نہیں نہ ہے، بتائیے نا، نہیں نہ ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں آج کی شب کو، یہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ میں نے 2 چیزوں سے بتا دیا نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے تو مومنین پر احسان فرمایا ہے، تو خوشیاں تو مومنین منائیں گے۔
بھگول جانتے ہیں بھگول کسے کہتے ہیں؟ بھگول تو آپ کی زبان بول، ہندی میں بول رہا ہوں، بھگول کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایکسپلین کرے گا؟ نہیں جانتے ہیں؟ ہاں اسپیس، امریکہ میں چند اسپیس اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ زمین گول ہے؟ بے شک۔ سورج زمین کا طواف کرتا ہے، گھومتا ہے، چاند ستارے گھومتے ہیں، یہ تو علم ہے نا؟ یہ زمین ہے، زمین، اس کے اوپر سورج ہے۔ میں پوچھوں گا اتنا تو علم ہے نا آپ کو؟ سورج گھومتا ہے نا؟ ابھی یہاں رات ہے تو کچھ ملکوں میں کیا ہے؟ دن ہے۔ یہ تو علم ہے نا آپ کو؟ امریکہ میں ابھی دن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو چیز تو آپ جانتے ہیں۔ تیسری سی چیز آپ یہ بتائیے، ٹائم زون کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ وقت، ٹائم زون نہیں جانتے ہیں؟ میں مختصر یہ بتاؤں۔ اچھا، افطار کا کیلنڈر آپ نے دیکھا ہے نا؟ رمضان میں بہت سارے کیلنڈرز آپ کے پاس آتے ہوں گے، دیکھا ہے کہ نہیں؟ مختلف شہروں کے، مدرسوں کے، تو اس میں ایک چارٹ بنا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یعنی وقت افطار اگر پرسواڑا میں 6:02 پر ہے تو بیہر میں 6:03 یا 4 پہ ہوگا۔ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ویسے ویسے 2 منٹ، 1 منٹ، 3 منٹ بڑھتا جائے گا۔ اتنا نالج ہے کہ نہیں آپ کو؟ اور ادھر جائیں گے تو گھٹتا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا؟ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ارے اللہ قادر ہے، وہ ایک وقت میں ہی مغرب کی نماز اذان ہو جانی چاہیے، ایک ہی وقت میں پورے روئے زمین پہ فجر کی اذان ہو جانی چاہیے۔ غور کیجئے گا، تھوڑا توجہ، بیٹھے ہیں سننے کے لیے، بیٹھے ہیں نا؟ یہ دو چیز تو جان گئے نا آپ کہ ایک وقت میں ہر جگہ اذان نہیں ہوتی ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ آج یہاں 2 منٹ آگے، 2 منٹ آگے، 3 منٹ آگے، ادھر 3 منٹ پیچھے، 2 منٹ پیچھے، 5 منٹ پیچھے۔ یہاں کے ٹائم میں، بامبے کے ٹائم میں کبھی کبھی آدھا گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے یہاں کے ٹائم میں، اور اجمیر شریف کے ٹائم میں 45 منٹ کا فرق ہے یہاں کے ٹائم میں، اور کلکتے کے وقت افطار میں کم سے کم 50 منٹ کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے؟ دو چیز سمجھ لیا؟ تب تو جب سائنسدانوں نے اس بات پہ غور کیا، صرف ٹائم زون پہ ایک ٹیم، انہوں نے کیا دیکھا؟ غور کیجئے گا کہ سورج بڑھ رہا ہے نا، اور ایک علاقے میں روشنی دے رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ پھر جب اور آگے بڑھتا ہے تو جہاں پہ پہلے روشنی دی تھی وہاں اندھیرا، پھر ایک نئے ملک میں، دوسرے ممالک میں پھر روشنی پیدا۔ یہ اس کا سرکولر رنگ ہے۔ تو جب ان سائنسدانوں نے کیا کیا تجربہ کیا کہ ارے اسلام کا ایک نظام اذان ہے، نظام نماز ہے، تو خدا کی قسم وہ تڑپ گئے۔ کیسے تڑپے؟ قرآن کی ایک آیت دیکھی تھی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو جب اس میں ایک نن مسلم سائنسدان، ایک کرسچن سائنسدان نے غور کیا کہ یہ قرآن تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے چرچا کو بلند کیا، اور یہاں ہمیں اس اسپیس میں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہ سورج کی شعاع جیسے نکلتی، ابھی سورج صبح صادق ہوتا ہے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں اذان شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک علاقے میں جو پہلے زمین کی جس خطے میں
صبح صادق نمودار وہاں اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہاں نبی محترم کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا. سورج آگے بڑھتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے. اتنا آگے بڑھتے بڑھتے اذانیں بھی مختلف علاقوں میں شروع ہو جاتی ہے. ایک جگہ ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ شروع ہوتی ہے، ایک جگہ ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ شروع ہوتی ہے. جب اس نے پورے اسپیس پہ غور کیا تو خدا کی قسم وہ کہتا ہے روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں کے ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو. اور زمین کا یہ عالم ہے کہ پورے روئے زمین میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو. عزیزان گرامی، یہ تو زمینی بات ہو گئی. ٹائم زون کے اعتبار سے کہتا ہے کہ وقت کا ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں کہ نبی کا ذکر نہ ہو رہا ہو. آپ جب غور کر لیں، جب اس صرف اذان کے سسٹم پہ غور کر لیں، خدا کی قسم آپ کو ایک سیکنڈ ایسا نہیں ملے گا کہ جس وقت کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، کہیں نہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو رہا ہو، کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، کہیں نہ کہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو. آپ بتائیے صرف اذان ہے؟ اذان کے بعد اذان ہو گئی اور 2 منٹ کے بعد بہر میں اذان ہوئی، پھر 1 منٹ کے بعد اس کے اگلے علاقے میں اذان ہوئی. یہ سسٹم بند ہوتا ہے کبھی؟ 24 آورز کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، چرچہ مصطفیٰ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صرف اذان ہی میں ہے. آپ نے نماز پڑھی، قعدے میں بیٹھے، یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں. غور کیجئے گا، کس پر درود بھیجتے ہیں؟ نبی پاک پہ. کون درود بھیج رہا ہے؟ فرشتے. اللہ بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا ہے؟ تحفہ درود ارسال فرما رہا ہے کہ نہیں رب کائنات؟ کیا ہے آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے نبی محتشم پر درود کا تحفہ بھیجتے ہیں. میں یہاں ایک باریکی آپ کو بتا دیتا ہوں. رب جو کرتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ رب نہیں کرتا ہے. لیکن خدا کی قسم قربان جائیے، ایک عمل ایسا ہے کہ میرا رب بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہم امت رسول بھی کرتے ہیں. وہ ہے درود پاک پڑھنا. غور کر لیجیے گا، صرف ایک عمل ہے. کیا ہے؟ درود. ورد درود پاک جو رب بھی کرتا ہے، اس عمل کو فرشتے بھی کرتے ہیں اور ہم اسے دہراتے ہیں. اللہ کی ذات اقدس، فرشتوں کی ذات اقدس اور ہم گنہگار، کتنے عالی مرتبت ہیں ہم. قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہماری تخلیق اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کرائی کہ اس عمل کو، جس عمل کو میرا رب کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، ہم اسی عمل کو کرتے ہیں درود پاک کی شکل میں. ورنہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں اشتراک ہو سکے. اچھا، پھر آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. پہلے اللہ نے اپنا عمل بتا دیا. غور کیجئے گا، اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندوں، میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس رسول آخر الزماں پر درود بھیجتے ہیں. پہلے اللہ نے اپنا اور اپنے ملائکہ کا عمل بتایا، اس کے بعد کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. قربان جائیے اس آیت کریمہ پہ. پھر حکم دیتا ہے میرا مولا کہ میرے ایمان والے بندو، یہ وہ مقدس عمل ہے جس کو میں خود کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اب تم بھی کرو. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. جانتے ہیں پورے قرآن پاک کو پڑھ لیجئے، اللہ نے بڑے بڑے فرائض کا ہمیں حکم دیا، لیکن کہیں کہا کہ ہے بندہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ. کہا
اے بندو میں روزہ رکھتا ہوں تو بھی رکھ، اے بندو میں قیام کرتا ہوں تو بھی کر، نہیں نہ کہا؟ اہم الفرائض کا تذکرہ قرآن میں ہے، نمازوں کا ہے، روزوں کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، خیرات کا ہے، دیگر اعمال صالحہ کا ہے، لیکن کہیں بتائیے میرے مولا نے ذکر کیا ہے؟ لیکن یہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ پہلے رب عمل کر کے اپنے عمل کو بتایا پھر حکم دیا۔ تو درود پاک کی افضلیت کا مقام ہم سمجھ سکتے ہیں، کتنا بلند و بالا مقام ہے درود پاک حضور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ پیش کرنے کا ثواب۔ میں ضمنی طور پہ بتا دوں کہ متعدد حدیثیں وارد ہیں، اللہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے سے۔ اور میرا بندہ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرا امتی وہ امتی مجھ سے سب سے قریب ہوگا، قیامت کے دن میرا وہ امتی مجھ سے سب سے قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہو، مجھ پر سب سے زیادہ۔ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، متعدد حدیثیں وارد ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ درود پاک کا عمل ایسا عمل ہے کہ اس میں وضو رہے، با وضو رہے، بے وضو رہے، جس حالت میں بھی رہے درود پاک پڑھے وہ، اور اس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک بھی نہیں ہے۔ دیگر عبادتوں میں تو شک بھی ہے کہ ہمارے نمازیں ہماری قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن محض درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، اب بندے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نبی کا تذکرہ اذان میں بھی ہے، نبی کا تذکرہ ہماری نماز میں بھی ہے۔ بتائیے جو لوگ منع کرتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے نبی کا چرچا ہو رہا ہے، بتائیے آٹومیٹک وہ لوگ بھی اس کے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ بغیر نبی کا چرچا کیے کسی کی بھی نماز ہوگی؟ اذانیں ہوگی؟ تم کرو یا نہ کرو، ایسا نظام رب نے بنا دیا ہے کہ قیامت تک نبی کا چرچا اس انداز میں ہوتا رہے گا کہ نہ زمان و مکان کے، نہ زمین کا 1 انچ نبی کے چرچے سے خالی ہے، نہ وقت کا 1 سیکنڈ نبی کے چرچے سے خالی ہے۔ عزیزان گرامی، پورے جوش ایمان کے ساتھ آپ ہمیں اپنے آپ پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، امتی ہیں، اور صرف نام کے غلام ہیں کہ کام کے بھی غلام ہیں؟ بتائیے، نام کے بھی ہیں، کام کے بھی ہیں۔ تو جس نبی کی آمد ہے اس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس نبی کی حالات زندگی کتنا جانتے ہیں؟ کتنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ ہم اگر میں سچ بولوں تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جانتے ہیں اس نبی نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں کن باتوں کا حکم دیا؟ نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں کن باتوں سے روکا ہے؟ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا نبی، ہمارے آقا کن باتوں سے خوش ہوں گے یہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ میرے نبی اپنے قریب کن عمل کی بنیاد پہ کریں گے یہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے وجہ تخلیق کو فراموش کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم دین کا بقدر ضرورت حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان مردوں پر، ہر مسلمان عورتوں پر فرض ہے۔ کیا فرمایا؟ بے شک بے شک، ہر مسلمان، غور کیجئے گا،
ہر مسلمان مرد و عورت پر بقدر ضرورت علم دین کا جاننا فرض ہے۔ علم دین کا مطلب سمجھ رہے ہیں کس علم کو کہتے ہیں؟ مجھے کل بنگلور جانا، میں کبھی نہیں گیا بنگلور، نہ جانتا ہوں بنگلور کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، کسی اسٹیٹ میں ہے، کتنا دور ہے، کیا ہے، کیسے جائیں گے۔ بس اتنا پتا تھا کہ ٹرین جاتی ہے۔ میں کسی بھی اسٹیشن میں گیا اور آئی دیکھا ایک ٹرین بیٹھ گیا، نہ کٹایا ٹکٹ، نہ کسی سے پوچھا، ایک ٹرین آئی بیٹھ گیا۔ پہلے تو آیا ٹی ٹی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بنگلور۔ کہا ابھی خبیث بیوقوف، کیا بیوقوف، ٹکٹ کہاں کا؟ نہیں ٹکٹ تو نہیں کٹایا۔ کہا چل تو بنگلور جائے گا، لے جا کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ اور بہرحال چھوٹ کے نکلا تو پھر ایک ٹرین پہ وہی حرکت کیا، بیٹھا تو پتا چلا کہ میں تو کنیا کماری پہنچ گیا۔ وہاں اترا، میں نے کہا کہ بھائی بنگلور کہاں ہے؟ تو کہے بنگلور۔ میں نے پوچھا کہ بنگلور اسٹیشن ہے؟ کہا کہ ارے بہت بڑے بیوقوف معلوم ہوتے ہو، یہ کنیا کماری اسٹیشن ہے اور کہہ رہے ہو کہ بنگلور۔ اب بتائیے کتنا افسوس ہوگا کنیا کماری پہنچ کر۔ افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنی بیوقوفی پہ رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پچھتاؤں گا کہ نہیں پچھتاؤں گا؟ میں پچھتانا پڑے گا نا؟ بولیے پچھتانا پڑے گا نا؟ جب غور کروں گا تو کہوں گا کہ ارے تم نے بہت وقت گنوا دیا، اپنے آپ سے مذاق کیا۔ جب تجھے بنگلور آنا تھا وفا المصطفیٰ تو تمہیں پتا کرنا چاہیے کہ بنگلور کون سی ٹرین آتی ہے، اس ٹرین کا ٹائم کیا ہے، اس کا کرایہ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے۔ جب تو اتنا علم سیکھ لیتا، جب علم سیکھ لیتا تو صحیح ٹرین میں بیٹھتا، جب صحیح ٹرین میں بیٹھتا تو اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتا، تیرا راستہ نہیں بھٹکتا، تو در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، تو صحیح جانکاری لیا ہوتا تو بنگلور اسٹیشن پہ اترا ہوتا، مسکرا رہا ہوتا، اپنی منزل پا کر خوش ہو رہا ہوتا، خوشیاں منا رہا ہوتا۔ لیکن آج ایک دوسرے اسٹیشن پہ بھٹک رہا ہے، صرف اس لیے بھٹک رہا ہے، رو رہا ہے کیونکہ تو نے جانکاری نہیں لی تھی، کیونکہ تو نے سیکھا نہیں تھا، کیونکہ تو نے پوچھا نہیں تھا، کیونکہ تو نے بنگلور کے جانے کا راستے کا علم حاصل نہیں کیا تھا۔ آپ بتائیے ایک مختصر سے محدود سے سفر کا یہ عالم ہے، تو وہ سفر جو ہمارا آخری سفر ہے، جس آخری منزل کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اس آخری منزل کے سفر کا ہمیں کچھ پتا ہے، ہمیں کچھ علم ہے، ہم نے کچھ سوچا، ہم نے کوششیں کی نہیں کی۔ اب بتائیے ہم نبی کے کیسے امتی ہیں، کس بات پہ ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں؟ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کوئی اگر ڈرائے کہے کہ بھائی نماز پڑھو، کہاں نماز تو میں نے پڑھ لیا۔ میں ایک مسجد میں گیا، دیکھا کہ 3-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو بھی نماز پڑھ رہے نا، میں نے ان کی حرکتوں سے کہا چچا بھیا آپ کی نمازیں نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے؟ کہہ رہے ارے کیسے مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو کہ میری نماز نہیں ہوئی، میں تو 30 سال سے بعد جماعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ارے سنیے چچا، نماز آپ کی اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے سامنے آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جو نماز پڑھ رہے تھے نا تو آپ کے پیروں کی انگلیاں بجائے ایسے ہونے کے ایسے تھی، تو جو ایسے تھی نا تو جانتے ہیں اس وجہ سے آپ نے کیا کیا، سجدے کا جو فرض ہے کہ کم از کم پیر کی 5 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا فرض ہے، وہ آپ نے نہیں لگایا، اور میں نے دیکھ لیا، تو میں نے دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ آپ نے سجدے کا فرض ادا نہیں کیا، اور جب سجدے کا فرض ادا نہیں کیا آپ کی نماز ہی باطل، ختم، سماپت۔ کہا مولوی صاحب میں تو 30 سال سے پڑھ لیا ہوں۔ میں نے کہا کہ ارے 30 نہیں 60 سال سے پڑھ لے ہو، تمہاری نماز ایک وقت کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب کو 2-3 صاحب کو دیکھا کہ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے، ابھی امام صاحب کہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہے تھے، آدھے ہی سجدے میں جا رہے تھے، ابھی آدھے سے جھکے بھی نہیں صحیح سے کہ وہ بندہ 5 آدمی سجدے میں پہلے پہنچ گیا۔
5 آدمی پہلے پہنچ گیا. میں نے کہا بھیا آپ اگل بگل تھے میرے, آپ لوگ تو پہلے ہی اتنے اسپیڈ میں سجدہ کر رہے کہ آپ تو پہلے ہی جنت میں جانے کی کوشش کر رہے. میں نے کہا قسم خدا کی آپ کی نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ مسئلہ ہے اگر امام سے پہلے آپ نے کسی رکن کی ادائیگی کر لی, آپ فوراً نماز سے خارج ہو جائیں گے. لاکھوں مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بتائیے. کہہ رہے مولوی صاحب مجھے نہیں معلوم ہے, ہم نے پڑھ لیا, ہمیں یقین ہے اللہ قبول کر لے گا, اس لیے کہ ہم نہیں نہ جانتے ہیں. میں نے کہا ارے میدان حشر میں ڈبل کوڑے پڑیں گے. کیوں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ایک تو تو نے اپنی عبادت خراب کی, دوسرا رب کہے گا کہ اگر تو نے نہیں جانا یہ کوئی عذر نہیں ہے, کیونکہ جاننا فرض تھا. جاننا ایسا فرض تھا جس پر سارے فرائض ڈیپینڈ ہے. حق ہے حضرت. جس پر علم دین جاننا فرض ہے. اگر علم دین نہیں جانیں گے تو نماز بھی فرض ہے, وہ نماز نہیں ہوگی. آپ کے روزے بھی فرض ہے, شاید روزے بھی نہ ہو. حج میں جاؤ گے تو حج کے ارکان نہیں کر پاؤ گے, سارا پیسہ برباد. حق ہے حضرت, حق ہے. غلط بول رہا ہوں؟ بہت اچھا مسئلہ حضرت. شوق کے مارے حج کرتے ہیں. وہ سیلفی لیا, خدا کی قسم خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے, گنبد خضرا کی طرف پشت کر کے وہ تصویریں چل رہی ہیں پورے فیس بک, سوشل میڈیا, واٹس ایپ میں. ہاں فلاں حاجی صاحب, فلاں چچا حج پہ گئے ہیں, عمرہ پہ گئے ہیں. شوبازی اللہ قبول کرے گا نہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو نہیں بولنا. میں کہا دولت پہ دولت کی بنڈلیں خرچ کر کے حج پہ گئے, اتنا علم نہیں تھا کہ کہاں کیا پڑھنا چاہیے, کہاں کیا رکن ادا کرنا چاہیے, ہے نا. واٹس ایپ میں ایک صاحب نے 10 سوال کیے, ہنسی آتی ہے میرے بھائی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ علم نہیں, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ روزہ, نہ نماز. علم ہے ہی نہیں کہ ہم کسے زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہوگا, ادا ہوگی. ارے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا شرط ہے, اور اس کا کیا ہونا شرط ہے؟ صاحب نصاب نہ ہونا شرط ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم نے ایک دولت مند آدمی کو, ایک مالدار, اتنا جانتے کتنے باریک مسائل ہیں, جو نہ جس کے پاس جو مالک نصاب ہو وہ آپ نے اس کو جو ہے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گا, نہیں ہوگا نا. یہ معلوم کرنا تو ہمارے اوپر شرط ہے نا. جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض, اسی طرح مستحق کے زکوٰۃ کے ہاتھوں میں پہنچانا بھی فرض. اب مستحق کون ہے یہ آپ کو پتا کرنا ہے, شریعت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو علم ہے اتنا نہیں ہے. آپ نے ایک صاحب مال چھاپ کے رکھے ہوئے تھے, 10 تولہ سونا ان کی بیوی کے پاس, ان کے پاس بینک بیلنس آیا, کہا کہ ایسا ہو گیا ہے, شادی ہے بیٹی کی اور زکوٰۃ کی رقم دے دو, بیٹی کی شادی کرنی ہے. خدا کی قسم زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں. آپ یہ بتائیے شادی مصرف زکوٰۃ ہے؟ بتا دیجئے. بیٹی یا بیٹے کی شادی مصرف زکوٰۃ ہے؟ کیا بوال مچا رکھا ہے بھائی, کیا گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. کسی بچی کی شادی مصرف زکوٰۃ کبھی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ اسلام نے تھوڑے نہ کہا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے 500 آدمی کی دعوت کرو. ارے اسلام میں نکاح کس کا نام ہے؟ 2 گواہوں کے درمیان ایجاب و قبول کر لیا, شادی ہو گئی. اب تم 1000 طرح کے رسم و رواج ناندھ لو اور جہیز کی لعنت سوار کر لو, اور اس میں بھیک مانگ کر کے, زکوٰۃ کی رقم مانگ کر کے شادی کا فنکشن کرو اور لوگوں کی زکوٰۃ لو, تو زکوٰۃ کبھی ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا نام ہے, مصرف زکوٰۃ شرط ہے, مستحقین زکوٰۃ شرط ہے. استحقاق جب تک نہیں پایا جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو پتہ کیا چلا کہ یہ سارے سسٹم میں ہم سب کر رہے ہیں لیکن نہ کرنے کے برابر, نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر, خوب دولت دے رہے ہیں زکوٰۃ کے نام پہ لیکن بعض دفعہ ادا نہیں ہو رہی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ایک فرض کو ہم نے ترک کیا، سارے فرائض ہم سے تتر بتر ہو رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ علم دین کا سیکھنا ہم پر ہر حال میں اینی ہاؤ فرض ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ اس کو نہیں سیکھیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ ادا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، حج پہ جا رہے ہو کہ نہیں ہو جا رہے۔ کیا بنا رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ بتائیے۔ دولت تو کم خرچ کرتے نہیں، دین کے نام پہ تو ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں ساری بخشائش یہ امام صاحب کروا دیں گے ہمارا۔ خدا کی قسم سارا بخشوا دیں گے۔ جتنا گناہ کیا ہے میں نے، جتنا حرام کمایا ہے، جتنے گناہ کیے، سب امام ایک بار دعا کرے گا بخش جائے گا۔ بڑے عالم کو بلا لیں گے، وہ دعا کر دے گا۔ پیر صاحب سے بیعت ہو گئے تو وہ، خدا کی قسم اگر ایسا عقیدہ ہے تو کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا رب کی بارگاہ میں، ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو برکتیں ہیں جو ہم بزرگوں سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اور متقی بن جائیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اور پرہیزگار بن جائیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اور زیادہ علم دین آ جائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے کیا کیا آج کے دور میں؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ بتائیے صحیح سے کتنے لوگ عربی میں قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے مجھ کو۔ جو لوگ عربی میں قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں سچ مچ میں ہاتھ اٹھا دیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیے، 1 2 3 4 5 لوگ بتائیے۔ اور باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں کیا قرآن شریف؟ جو ہاتھ نہیں اٹھائے وہ بھی پڑھتے ہیں؟ بولیے نا، کیسے پڑھتے ہیں؟ عربی جب نہیں آتی ہے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہندی میں؟ ارے تو عربی والوں کا تو ہاتھ اٹھوایا میں، تو 5 آدمی تو ہاتھ اٹھائیں، اب باقی لوگ نہیں اٹھائیں، پھر بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں قرآن، ہندی میں پڑھتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ہندی میں قرآن پڑھ لیں گے تو واللہ بتا رہا ہوں گناہ عظیم ہوگا۔ کیوں؟ ارے عربی میں تو جیم ہے، دال ہے، زا ہے، زو ہے، دوات ہے، اس کے مقابلے میں ہندی میں صرف جیا ہے، جا۔ اب بتائیے 5 حروف کے مقابلے میں جس کے پروناؤنسیشن الگ ہے، جن کے مخارج الگ ہے، وہاں صرف جا سے کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ بے شک چلے گا؟ نماز ہوگی آپ کی؟ یہ میرا بچہ قرآن پڑھا جانتے ہیں، 2 پارے کا حافظ ہے، قریب تو آپ کہاں سمجھتے خالی حافظ ہے، حفظ کر رہا ہے؟ یہ انگلش میڈیم، اچھے انگلش میڈیم میں کلاس 3 میں بھی پڑھ رہا ہے، اچھے ہائی فائی اسکول میں کلاس 3 میں بھی پڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑا ہے 1.5 سال کا، وہ 5 میں بھی پڑھ رہا ہے، وہ 2.5 پارے کا حافظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیا ایک بتا تو میرا بیٹا کہ اگر لام کہیں پر کرنا ہو اور ہم نے پر نہیں کیا تو پڑھنا کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ اور کہیں مجہول پڑھ لیا ہم نے تو ایسے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ حرام، یعنی ناجائز ہوگا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ مجہول پڑھا تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ناجائز ہوگا۔ مطلب اتنا سمجھتے ہیں، اس مسئلہ سارے مسائل معلوم ہیں اس کو، قرآن کے مخارج معلوم ہے کہ آپ جہاں لام کو موٹا کرنا چاہیے باریک کر دیا، باریک کرنا چاہیے موٹا کر دیا، جہاں مجہول معروف پڑھنا چاہیے مجہول کر دیا، یہ ناجائز ہے۔ تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں پھر بھی ناجائز ہو رہا ہے، تو بتائیے ثواب ملے گا ہمیں کہ عتاب خداوندی کے شکار ہوں گے؟ غور کیجئے،
ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں جس نے پورے دنیا میں, پورے ورلڈ میں علم کو پھیلایا, اور جس کے حدیث پاک پہ روشنی پہ تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے یورپ بن گیا, امریکہ بن گیا. لیکن ہم نے جب نبی کے علم دین سے اپنے آپ کو دور کیا, ہمارا مقام نہ دنیا میں رہا نہ آخرت میں رہا. آپ بتائیے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ ہم صرف چند جذباتی نعرے لگا کر سوچتے ہیں کہ جنت کے مستحق ہو گئے. ہم چند جلسے کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو بلند کر دیا. ہم نے چند جذباتی جلوس نکال کر کے اپنے آپ کو سمجھنے کی ایمان کے تقاضے کو ہم نے پورا کر لیا. عزیزان گرامی, کچھ بھی نہیں کیا, اور ابھی بھی سویرا ہے. اگر ہم نہ کر سکے تو کم سے کم اپنی نسلوں کو بھی کرائے نا. میں باخدا ابھی ایک مہینہ ہوا, 1 سے 1.5 مہینہ ہونے جا رہا, بالا گھاٹ میں آیا ہوں. حضور قائد اہل سنت نے سنی حنفی مرکزی دارالافتاء کا کہ مسند افتاء پہ فائز کیا. یہ حقیر تو اس لائق نہیں ہے, لیکن شہزادے حضور تاج الشریعہ کا حکم پاک تھا, میں حاضر آیا. تو میں نے جاتے بخاری شریف, الحمدللہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں برسوں تک پڑھائی ہے اپنے ادارے میں, لیکن میں جانتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا, میں اس عمر کے اپنے چچاؤں کو الف با تا سا پڑھا رہا ہوں. سبحان اللہ. کم سے کم ابھی 35 سے 40 لوگ ہیں, کاروباری, بزنس مین, ینگ لڑکے, اسکول کے, کالج کے, اور ابھی میں نے اعلان نہیں کیا ہے عام. تو ان کو جب پڑھا رہا ہوں تو وہ عربی بھی پڑھ رہے ہیں, اردو بھی پڑھ رہے ہیں, اور کبھی زندگی میں الف با تا سا ٹا نہیں پڑھا تھا, لیکن پڑھا رہا ہوں, ہے نا. کیوں پڑھا رہا ہوں؟ کہ مجھے اردو نافذ کرنا ہے یہاں پہ, اور اردو اگر نہیں تو آپ کا دین بھی نہیں, اس لیے کہ کمزور ہو جائے گا دین. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول پاک کا امتی کہتے ہیں, جس نے کہا تھا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ تو میرے آقا کی حدیث ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم جانکاروں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے, تم علم والوں سے پوچھ لو اگر تم میں نہیں جانتے ہو. جانکاروں سے, فقیہوں سے, عالموں سے, مفتیوں سے, جانکاروں سے معلوم کر لو اگر دین کے کسی مسئلے میں تمہیں معلومات نہیں ہے. اپنا ذہنی گھوڑا مت چلاؤ, بغیر جانکاری کے کچھ مت کرو. ہم کیا کرتے ہیں, نہ ہم سیکھتے ہیں, نہ ہم پوچھتے ہیں, نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو سمجھ میں آیا وہ کر کے نکل لیتے ہیں, شارٹ کٹ میں نکل لیتے ہیں. بتائیے ہماری منزل کبھی آخرت سمجھ سکتی ہے؟ اور ہم نے دین کو چھوڑا تو دنیا میں کیا بہت بڑا کمال حاصل کر لیا. بتائیے, کر لیا. بہت بڑے دولت مند بن گئے, بڑی بلڈنگوں کے مالک بن گئے. کیا کیا؟ واللہ بتا رہا ہوں, یہ تجربہ میں نے کیا ہے کہ ہماری قوم دین کو چھوڑ کر کے, دین کی تو نہ رہی مگر دنیا کی بھی نہ رہی. بتائیے کتنا دولت ہم نے کما لیا, کتنی جائیدادیں بنا لی, کتنی بلڈنگیں بنا لی, کتنے بزنس کھڑے کر لیے ہم نے. کیا دنیا میں کون سا نام روشن کر لیا, سیاست میں کتنا اپنے وقار کو بلند کر لیا. کچھ کیا نہیں کیا. اور سب کرتے ہم اگر دین کے بنے رہتے, دین والے بنے رہتے, مصطفیٰ کے حقیقی غلام رہتے, سیاست بھی ہمارے قدموں پہ ہوتی, دولت بھی ہمارے قدموں پہ ہوتی, حکومت بھی ہمارے قدموں پہ ہوتی. ہم مٹھی بھر مسلمان تھے, لیکن جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے, جس علاقے میں نکل جاتے تھے وہ علاقہ ہمارا ہو جاتا تھا. جس ملک میں نکل جاتے تھے ملک کی نعمتیں ہمارے قدموں میں جھک جایا کرتی تھی. شہنشاہیت ہمارے لیے تھی, بادشاہت ہمارے لیے تھی. ملکوں کے تخت نشین ہو کر ہم نے 700 سال بھی حکومت کی, 600 سال بھی حکومت کی, کیونکہ ہمارا وقار بلند تھا. ہمارے اسلاف تھے جو اسلام کے پیروکار صحیح تھے, جن کے دل میں صرف عشق نبی تھا, اور نبی کے لیے سر کٹانا وہ اپنے زندگی کا آخری مقصد سمجھا کرتے تھے. جب سے ہمارے قلوب سے, ہمارے دلوں سے اپنے آقا کی محبت نکلی ہے, ہم رات گئے بارگاہ ہو گئے. نہ دین کے رہے, نہ دنیا کے
رہے، نہ عزت رہی، نہ عظمت رہی، نہ دولت رہی، نہ شرافت رہی، سب کچھ ہم نے کھو دیا، اور آج شان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، نہ جانے کتنی مصیبتوں کو جھیلا ہے، وہ نبی محتشم جس کے اوپر پتھر بھی چلے ہیں تو مسکرایا ہے، غلاظت بھی پھینکے گئے ہیں، نہ جانے کتنے بار فاقہ کشی کرنی پڑی ہے، دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، شہادت بھی دینی پڑی ہے، نہ جانے کیسے کیسے راستوں سے میرے آقا دو جہاں گزرے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے مسائل سے گزرے ہیں، میرے آقا نے اپنی جان کو موت و حیات کے کشمکش میں ڈالا ہے، چیلنجز کو برداشت کیا ہے، پیٹوں پہ پتھر بانا ہے، تب جا کر کے دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس آقا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے غلامی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر سوچ لیں وہ میرا نبی رات بھر آنسوؤں کے سیلاب میں سجدوں میں ہوتا تھا، ایک بس جملہ ہوتا تھا، رب حبلی امتی، اے میرے رب میرے امتوں کو بخش دے، میرے امتیوں کو بخش دے، یہ صدائیں ہوتی تھیں، یہ آرزویں ہوتی تھیں، یہ دعائیں ہوتی تھیں۔ آپ بتاؤ آج تو نعرہ لگاتے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے رسول ہم نے حاضر ہیں، ہم آپ پر اپنی جان بھی نچھاور کر سکتے ہیں، لگائیے نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ارے بھائی نعرہ بھی لگانے کی آواز نہیں بچی ہے آپ کے اندر، نعرہ تو کم سے کم ایسے لگائیں کہ یہ شامیانہ کم سے کم تو پھٹ جائے یار، آسمان نہیں پھٹے تو کم سے کم اپنے نعرے کی گونج سے شامیانے کو پھاڑ دیجئے نا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، کیا دل سے ہم نے نعرہ لگایا ہے؟ لگایا ہے؟ ہم نبی پر اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں؟ ہاں بے شک، کتنے لوگ قربان کر سکتے ہیں پہلے بتائیے؟ خدا گواہ ہے کر سکتے ہیں، جان ہاتھ اٹھائے رہیے، یقیناً یہی ہاتھ اٹھانا میدان حشر میں ہماری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ جان تو قربان کر سکتے ہیں نا، کھڑے ہو جائیے وہ لوگ جو داڑھی نہیں رکھیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو جائیے، خدا گواہ ہے یہ مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ کتنے لوگ نبی کے لیے جب جان دے سکتے ہیں تو نبی کی سنت ہے چہرے پہ داڑھی رکھنا، آج بتائیں کہ اپنے نفس کو کتنے لوگ قربان کر کے داڑھی کو رکھیں گے؟ وعدہ کریں گے، نبی کا ذکر ہے۔ آج دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ تو جان کے قربانی کا نعرہ لگا رہے تھے، اپنے نفس کو قربان کر کے داڑھی رکھنی پڑتی ہے۔ اپنے نفس کی قربانی کتنے لوگ دیں گے؟ کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں جو ایک مشت داڑھی آج کی شب نور میں آقا کی محبت میں یہ طے کریں گے کہ اب آج کے بعد میں داڑھی نہیں چھلاؤں گا؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یہ وعدہ کریں کہ اے نبی میں آپ کا امتی ہوں اور آج کے بعد چہرے پہ استورا نہیں چلواؤں گا۔ یقین مانے آج کی یہ شب اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو یہ سب سے بڑی محبت رسول کی علامت ہوگی، یہ سب سے بڑی عشق رسول کی علامت ہوگی، اور یہ سب سے بڑی محبت، سب سے عظیم محبت آقا کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ بے شک بے شک، بس اتنے ہی لوگ، اتنے ہی کتنے لوگ ہیں بتائیے؟ 15 لوگ ہیں، چلیے انشاءاللہ تعالی اتنے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے سبحان اللہ قربان چاہیے، ان بچوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے۔ میرے بھائی لاج رکھیں گے؟ پھریں گے تو نہیں نا؟ یہ شب نور ہے، نبی کے میلاد کی محفل ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ گواہ ہے، مکرنا نہیں، بیٹھ جائیے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ان لوگوں نے یہ حقیقی طور پہ غلامی رسول کو قبول کرنا ہوا،
ورنہ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری. دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری. یہ داڑھی ہے نا. جانتے داڑھی کی فضیلت کیا ہے کہ میدان حشر میں جب ہم بے داڑھی اپنے آقا کی بارگاہ میں کس منہ سے ہم ملاقات کریں گے؟ سامنا کر پائیں گے اپنے نبی کا؟ واجب کا درجہ ہے، واجب. اور سن لیجئے، قبر میں جب مردہ لٹایا جاتا ہے منکر نکیر برز لے کے آتے کوڑے. اور جانتے کیسے اٹھاتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو قبر میں کیسے اٹھاتے؟ بتائیے، کوئی بھی بتا دے. قبر میں مردوں کو کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ ارے مرد کو داڑھی پکڑ کے اٹھاتے ہیں، عورتوں کو چوٹی پکڑ کے اٹھاتے ہیں. اگر داڑھی نہیں ہے تو وہیں سے کوڑے برسنا شروع. اللہ خدا گواہ ہے خدا. اب تو یہ دینی فائدے میں رات بھر بیان کر سکتا ہوں، دنیاوی فائدے سوچ لیجئے. اور مجھے یقین ہے مولانا صاحب کی اور بھی لوگ ابھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ بعض مسلمان جو ہے نا صرف دینی فائدے سے وہ عمل نہیں کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ارے یار دین کا بھی فائدہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، خدا کی قسم اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فائدہ بتا دیجئے. سبحان اللہ. امریکن سائنسدانوں نے تحقیق کیا. بے شک محمد عربی نے کہا ہے، کسی ایرے غیرے نے نہیں کہا ہے کہ داڑھی رکھنا میری سنت. خدا گواہ ہے، میں پورا رپورٹ دکھا دوں گا آپ کو. انہوں نے کہا کہ جو شخص داڑھی رکھتا ہے، یہ داڑھی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں دنیاوی سائنسی باتیں کر رہا ہوں. یہ داڑھی اس داڑھی پہ جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو باڈی میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہارمونز کینسر کو نہیں پیدا ہونے دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کینسر کے کیڑوں کو نہیں پیدا ہونے دیتے ہیں. ثبوت دیکھ لیجئے، آج کل ایسی گاڑیاں چل رہی کہ نہیں جو سورج کی شعاؤں سے ریچارج ہو رہی ہیں. ایسے لائٹ سولر نکلے کہ نہیں جو سورج کی روشنی میں چارج ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر پاور اکٹھا ہو رہا ہے. وہ پاور لائٹ کو بھی جلا رہا ہے، وہ پاور پنکھوں بھی چلا رہا ہے، وہ پاور گاڑیوں کو بھی چلا رہا ہے. تو سائنسدانوں نے تحقیق کیا کہ بالکل سولر پاور کی طرح جب اس داڑھی میں، ایک مستاڑھی میں سورج کی کرنیں پڑتی ہے، ایسے وٹامنز پیدا ہوتے ہیں کہ وہ وٹامنز بہت سارے مہلک امراض سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا. اس لیے جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اکثر انہیں مہلک یعنی کینسر کا مرض نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک. انہیں ہارٹ کا مرض جلدی نہیں ہوتا ہے. نہیں. اور بات میں صرف داڑھی کی ابھی فضیلت بیان کرتا ہوں. بڑے بڑے راجا مہاراجا بھی داڑھی رکھا کرتے تھے. کیوں بھائی؟ رشی منیا بھی داڑھی رکھتے تھے، مسلمان تھوڑی رکھتے ہیں. ارے فائدے ہیں، دینی تو ہی ہیں، دنیاوی بھی ہیں. خدا گواہ ہے، آپ تحقیق کر لیجئے، جو داڑھی نہیں رکھا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس شرمندہ ہو جاتا ہے. میں کھل کے بولتا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. اور داڑھی میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جو مردوں کو غذا بخشتی ہے، وہ کامیابی سے اس مرحلے کو حق عطا کرتا ہے. یہ بھی دنیاوی فائدہ ہے. یہ کم بڑا فائدہ ہے. آپ کیپسول کا استعمال کرتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے، داڑھی رکھ کے دیکھ لیجیے آپ زندگی میں کیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے. یہ دنیاوی فائدے میں نے بتائے. اب بتائیے، آج دیکھیں جب سائنسدانوں نے اس پہ غور کیا تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ داڑھی کا ٹرینڈ چل اٹھا. اب داڑھی فیشن بن گئی. داڑھی فیشن بن گئی تو پتہ کیا چلا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے اس لیے کہ ہماری باڈی بہت سارے امراض سے بچی رہتی ہے. یہ سورج کی شعاعیں جب ہماری داڑھی کے بالوں پہ پڑتے ہیں تو ہمارے اندر پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں، مہلک امراض سے بچاتے ہیں، الٹرا وائلٹ شعاعوں سے ہمیں بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، خدا گواہ ہے، ہم اگر داڑھی رکھیں گے تو دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. بے شک بے شک بے شک حضرت. لیکن اگر ہم ایک سنت جو داڑھی کی شکل میں، اچھا داڑھی سے انسان باوقار نہیں لگتا ہے، اس کی شخصیت نکھرتی نہیں ہے، باوقار نہیں ہوتا ہے. جو داڑھی رکھا ہوتا ہے وہ علاقے کا معزز شخصیت ہوتا ہے، اور جو داڑھی نہیں رکھتا ہے اسے لونڈے چھونڈے مانتے ہیں، چاہے جتنا دولت ہو، لونڈا ہے چھونڈا ہے.
میرے بھائی بڑھاپے کی منزل پہ ہم نے قدم رکھ دیا، قبر میں پیر بھی لگائے ہیں، اور چہرے کو معذرت کے ساتھ، میں کسی پہ نشانہ نہیں لگا رہا ہوں، میں دل کے درد کو بول رہا ہوں، اور چہرے پہ اگر ہم نے سنت نبی کو نہیں اپنایا، کس بات کے ہم مسلمان ہیں میرے بھائی؟ کس بات کے ہیں؟ صرف اسی لیے مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، جمعہ یعنی جمعہ کو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف اسی لیے مسلمان ہیں؟ کتنا باقی ہے؟ اچھا بتائیے، پھر بھی ہم کامیاب ہوں گے میرے بھائی؟ اب ہمارے اوپر قہر خداوندی کا نزول نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اب ہماری آبادیوں کو نہیں جلائیں گے تو کب جلائی جائیں گی؟ اب ہماری مسجدوں میں آگ نہیں جلائی جائیں گی تو کب لگے گی؟ اب ہمارے گھروں میں بلڈوزر نہیں چلے گا تو کب چلے گا؟ بتائیے، ہم جب بھی یہ قوم مسلم اپنی آقا کی محبت سے دور ہوتی ہے، فرامین سے دور ہوتی ہے، تو غضبناک ماحول پیدا ہوتا ہے، شرمناک ماحول پیدا ہوتا ہے، آبادیاں جلتی ہیں، مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، اور ہم الزام دیتے ہیں کہ دوسرے کبھی نہیں۔ اگر مسلمان واقعی مسلمان ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سب لوگوں نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ ایک وجود میں جب ایمان کی حرارت ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی ہے، نہ اسے تہس نہس کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا جب ایمان عروج پہ تھا تو چند مٹھی بھر مسلمانوں نے فلسطین پر، جب مٹھی بھر مسلمانوں نے اسپین کو حاصل کیا، اسپین، ملک اسپین، 700 سال حکومت کی۔ کتنے 100 سال؟ 700 سال۔ مٹھی پر مجاہدین داخل ہوئے تھے، حکومت لے کے رہے۔ اسلامی 700 سال حکومت تھی، لیکن بعد میں عیسائیوں نے حملہ کیا۔ جب کنڈیشن یہ آ گیا، اچھا اسپین میں جانتے ہیں اسلام کتنی عروج پر تھا؟ دنیا کی سب سے بڑی عالیشان مسجد قرطبہ، عظمت و برکت کے لحاظ سے مسجد نبوی، اور اپنے صناعی بڑا پن ہونے کے ناز سے مسجد قرطبہ، نام یاد رکھ لیجئے، مسجد قرطبہ اسپین میں مسلمانوں نے بنایا، ہزاروں مسجدیں بنائی، بڑے بڑے ادارے بنائے، لیکن مسلمان جب بے عمل ہوتا گیا، سنت رسول سے دور ہوتا گیا، شریعت سے دور ہوتا گیا، ایمان دل سے نکلتا گیا، نبی کا عشق نکلتا گیا، تو حشر کیا ہوتا ہے کہ دنیا سما گیا۔ اور جب دنیا سمایا تو جانتے ہیں اللہ نے قہر کا نزول کر دیا، عیسائیوں نے حملہ کیا، 1/3 کو قتل کر کے پھینک دیا، 1/3 کو ملک اسپین سے باہر نکال دیا، اور 1/3 جو بے ایمان مسلمان تھے انہوں نے عیسائیت قبول کر لیا، حلقہ عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ مسجد قرطبہ کنورٹڈ ان چرچ، دنیا کی جو اسلامی سب سے عظیم مسجد تھی، چرچ بن گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب ہم بے عمل تھے۔ برما کا نام سنا ہوگا آپ نے، برما کے منظر کو یاد کیا ہوگا۔ خدا گواہ ہے وہ ایسے منظر جس سے روح کانپ جایا کرتا تھا۔ جب خبریں پڑھتے تھے ہم لوگ، ہمارے آنکھوں سے آنسو کرتے، بچوں کا قتل ہو رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آبادیاں جلا دی گئی، مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، خاکستر کر دیا گیا، اور جو بچے کچے تھے انہیں ملک سے نکال دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سرزمین پر پناہ گزین کی شکل، ایک کیمپ کی شکل میں اختیار وہ لوگ جمع ہوئے۔ میں کلکتے میں تھا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے چند احباب سے کہا میرے بھائی یہ بھی تو اہل ایمان ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، چلے ہم ان کی کچھ مدد کرنے۔ میں نے تقریباً 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا، اپنے چند معاونین کے ساتھ بنگلہ دیش کی سرزمین پہ اس آکسی بازار میں گیا جہاں ان کے پناہ گزین ایسے کیمپ بنائے ہوئے تھے کہ ان مفروق الحال بھائیوں کو کھانا کھلائیں گے، خوراک دیں گے اور انہیں لباس پہنچائیں گے۔ لیکن یقین جانیں دل میں بڑا سوال تھا، بڑی کرب تھی، بڑی تکلیفیں تھی، اور ایک طرف ہم نے سنا تھا اب کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب میں آپ کی امتیوں پر اپنا قہر نازل نہیں کروں گا۔ سوال یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تو نے جب وعدہ کیا ہے کہ رسول ہاشمی کے امتیوں پر تیرا عذاب نہیں مسلط ہوگا، تو آخر آج برما میں کیا ہے؟ اس کا سوال تو ہمارے ذہن میں گردش کرتا رہا، لیکن اس کا جواب جب ہم برمش مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچے تو وہاں مل گیا۔
جب میں نے معائنہ کیا تو نہ انہیں اللہ کے بارے میں پتا ہے، نہ رسول اللہ کے بارے میں پتا ہے، نہ پردے کے بارے میں پتا ہے، نہ سنت کے بارے میں پتا ہے، نہ ایمان کے بارے میں پتا ہے۔ 99% لوگوں کو نہ آخرت کے بارے میں پتا ہے۔ وہ دین سے خالی تھے، وہ شریعت سے خالی ہو گئے تھے، وہ سنت کریمہ سے خالی ہو گئے۔ تب جا کر مجھے یہ جواب ملا کہ اے میرے رب، تیرا وعدہ تو یہ ہے کہ اے میں اپنے نبی کے امتیوں پر عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ ارے امتی کب ہوں گے؟ جب دل میں ایمان سلامت ہوگا تب ہم نبی کے امتی رہیں گے، اور جب تک ایمان کی سلامتی رہے گی تب تک خدا کا عذاب ہم پہ نازل نہیں ہوگا۔ اور جب بے علمی کے شکار ہو کر، علم سے دور ہو کر ایک منزل آتا ہے کہ انسان جب ایک امتی علم دین سے دور ہوتا ہے تو علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ایمان سے بھی نکل جایا کرتا ہے۔ یہ مانیے، جب ایمان سے اکثریت نکل جاتی ہے تو ایسی آبادیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جن پر عذاب نازل ہوا بظاہر تو اہل ایمان ہے، بظاہر تو مسلمان کہے جا رہے ہیں، بظاہر مسلمانوں جیسا نام ہے، مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں۔ یہ ہوتا ہے انجام میرے بھائی عزیزان گرامی۔ یہ تو داڑھی والے لوگ تھے۔ آج کی پرنور شب میں میرے آقا نے جتنی قربانیاں دی، اور آقا کے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آل و اولاد نے بھی تو اسلام کے لیے قربانیاں دیا ہیں۔ محرم مناتے ہیں نا، امام علی مقام کی شہادت سنا ہے آپ نے؟ کس لیے انہوں نے شہادت دیا؟ شریعت کو بچانے کے لیے۔ کیسے شہادت دیا؟ کہ ان کا وجود سجدے میں جھکا ہوا تھا اللہ کی رب میں، اور گردن کو کٹایا۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کربلا کے میدان سے نہیں ملتا ہے۔ جس نبی ہاشمی نے نماز کی اتنی اہمیت بتائی کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومنوں کی معراج ہے، اور نماز اہم الفرائض ہے، میرے آقا کی محبت کا سبب بھی نماز ہے، تو میرے بھائی آج کی پرنور شب میں آپ سے یہ عہد لیتا ہوں، کتنے لوگ آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کل سے 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے؟ بتائیے، کچھ لوگ تو کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ بھی چند لوگ جو اس متبرک محفل سے یہ عہد کر لے کہ اب کچھ بھی ہو جائے گا ہم نماز ترک نہیں کریں گے، ہم نمازی بنیں گے اور ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ نماز کیونکہ افضل العبادت ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا سبب ہے۔ عزیزان گرامی، سبحان اللہ، یہ سارا مجمع نمازی بننے کا وعدہ کرتا ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ نے اس محفل کرانے کے مقصد کی تکمیل کر لی۔ عزیزان گرامی، مبارک صد مبارک میرے نبی کی آمد کے صدقے میں اگر یہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا ہے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، آپ بھی کھڑی ہو جائے اور یہ عہد کرے آج کی شب کہ کل سے ہم نماز پڑھیں گے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ عہد کرے کہ ہاں سب ہو جائے گا لیکن نمازیں قضا نہیں ہوں گی، نمازیں نہیں چھوٹیں گی۔ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماں سے گزارش کرتا ہوں، وہ بھی آقا کی آمد کی خوشی میں کھڑے ہو کر کے عہد کریں۔ میلاد مصطفیٰ میں، اس محفل میں ہمیں یقین ہے کہ آقا کی حاضری ہوتی ہے، ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے۔ آج فجر سے، صبح صادق کے وقت سے حضور کے بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد ہم نماز فجر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہی رہیے، یہ کھڑے ہونا آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ شب جو ہے یہ شب نور ہے۔ کیوں شب نور ہے؟ اس لیے کہ آج کی شب میں جو صبح صادق ہے، اس صبح صادق کو میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ تو آج کی شب بابرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ باعظمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی رفعتوں، اس کی برکتوں کا آج دنیا کے ہر ملک میں، سن لیجئے، دنیا کے ہر ملک میں نبی کی کا میلاد منایا جاتا ہے، نبی کی محفلیں سج رہی ہیں۔ آج کی رات میں
صرف یہی نہیں کہ ہم نے اسی جگہ پہ بنا لیا، ہندوستان میں بنا لیا، آل ورلڈ میں محفل ذکر مصطفیٰ کا آج کے شب میں انعقاد ہوتا ہے۔ تو آج کی شب میں ہم نے وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، اور نماز کی برکتیں آپ میں اگر بیان کروں تو صبح ہو جائے گی، دنیاوی بھی دینی بھی۔ جس طرح داڑھی کا سائنسی نقطۂ نظر سے جسمانی یہ فائدہ ہے، اس طرح نماز کے بھی فائدے ہیں، سن لیجئے۔ جاپانی بہت بڑا مفکر کہتا ہے، بہت بڑا اسکالر ڈاکٹر کہتا ہے کہ 99% 99.9 ان مسلمانوں کو برین ہیمریج نہیں ہوتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، 100% نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا فلاں چل بسے، کس میں چل بسے برین ہیمریج ہو گیا، یہ مرض نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، اس طرح برین ہیمریج بھی ہوتا ہے۔ چلتے چلتے چل دیے، چلتے چلتے چل دیتے ہیں، یہ وہ چل دیتے ہیں جو کبھی مسجد کے لیے نہیں چلے تھے، ہے نا؟ یہ وہ چلتے ہیں جو کبھی مسجد کے لیے نہیں چلتے ہیں۔ ارے جو بندہ 5 مرتبہ مسجد کے لیے جائے گا، ہر قدم پہ ثواب پائے گا، وضو بنائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک سجدہ کرے گا، یقین مانیے سائنسداں دنیا کے ایکسپرٹ ہیلتھ سائنسداں کہتے ہیں کہ سجدے کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا نا جو سجدہ کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے ہارٹ کے ولیوم بھی کلوز نہیں ہوتے ہیں، بلاک نہیں ہوتے ہیں، اور برین میں بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی کنڈیشن یہ ہے، ہم جھکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کا سرکولیشن بلڈ میں، ہارٹ میں اور دماغ میں جاتا ہے، تو اس سے برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک کی بیماری جلدی نہیں ہوتی ہے۔ میری بہنیں بھی سن لیں، تو آپ نے عہد کیا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے تو نماز کے کچھ مسائل معلوم ہے آپ لوگ کو؟ نہیں نا؟ پورے معلوم ہے سب کو؟ اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کرے اور بھی کچھ معلومات کیجیے۔ دیکھیں کسی بھی پروسیس، اب گھبرائیے مت، آپ گھبرائیے مت، اور یہ اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ نے آج بھی آپ کو توفیق بخشی ہے، ورنہ لوگ دنیا سے قبروں میں چلے جاتے ہیں، کبھی عہد نہیں کرتے کہ نماز پڑھیں گے۔ آپ تو بے پناہ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے محفل میلاد مصطفیٰ میں عہد کیا ہے، اور ایسا بے غیرت ہی بندے مومن ہوگا جو آج کی شب میں وعدہ کر کے پھر مکر جائے، جس کے گواہ فرشتے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، خود اللہ ہے، خود میرے آقا ہیں۔ بتائیے، بے شک ہے نا؟ ایسا تو کوئی سوچے گا نہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ گنہگار سے گنہگار بھی شخص ہوگا وہ ضرور سوچے گا کہ نہیں یار، ہم نے تو اس شب میں مبارک رات میں ہم نے وعدہ کیا تھا، سر کٹا دیں گے لیکن وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ میری بہنیں بھی سن لیں، میری بہنیں۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ بنگلور گیا اور معلومات نہیں تھی اور اٹکل پنچو سفر کیا تو بھٹک گیا، تو اسی طرح نماز آپ پڑھیں گے تو نماز ہونا چاہیے نا۔ بہرحال صبح صادق کے بعد سے آپ نماز شروع کر دیں گے، لیکن نماز شروع کرنے کے ساتھ ایک اور بھی کوشش کرنی ہے آپ کو، اپنے لائف سے 45 منٹ سے 1 گھنٹہ دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیجئے۔ اپنے مسجد کے امام کو پکڑ لیجئے، ایک کلاس بنا لیجئے، کہیے امام صاحب ہم کو الف سے لے کے بڑی یا تک پڑھائیے، ہے نا، اور ہم کو روزانہ 10-5 مسئلہ بتائیے۔ امام کا گلا پکڑ لیجئے آپ اور ان سے کہیے کہ آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو ذمہ داری ہے۔ تو آپ جب امام صاحب وقت دیں گے تو آپ بھی تو کچھ دیجئے گا نا، محبت تو محبت بھی تو دینی پڑے گی نا آپ کو۔ تو آپ کو جب امام صاحب دین کا علم دیں گے تو آپ بھی ان کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لیکن یہ سسٹم سے کر لیجئے۔
میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ نے دین کے لیے 1 گھنٹہ نکال دیا تو باقی کے 23 گھنٹے میں اللہ اتنی برکتیں نازل فرما دے گا کہ آپ کا نہ کوئی کام رکے گا، نہ الجھنیں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی۔ آپ عہد کر لیجئے کہ میں 1 گھنٹہ علم دین کے لیے، اور آقا نے جو فرمایا ہے علم دین حاصل کرنا اور مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس حکم کے پر عمل کرنے کے لیے ہم 1 گھنٹہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہماری بہنیں بھی سن لے، وہ بھی کوشش کریں۔ کوئی عالمہ تو ہوں گی نا اس علاقے میں جو دین سکھا سکے، قرآن پڑھا سکے۔ ہم نے اس پورے سسٹم کو بیٹھایا کہاں پہ؟ بالا گھاٹ میں، پورے MP کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ شروع سے کوشش کیجئے۔ حاجی شعیب صاحب ہیں اور یہاں کے جن بھائیوں نے ہمیں بلایا ہے، میں ہمیشہ حاضر ہوں اس علاقے کے لیے، علمی جو بھی ٹریننگ کی جہاں بھی ضرورت ہوگی۔ یہ وفاء المصطفیٰ حاضر ہے آپ کی خدمت دین کے لیے۔ یہی مقصد ہے ہمارا MP میں آنے کا۔ سسٹم ہوگا اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھیے یہ بچہ میرا ہے نا، یہ بچہ ہے نا، کلاس 3 میں انگلش میڈیم سے پڑھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قرآن حفظ کیا ہے بے شک اور مخرج کے ساتھ کیا ہے۔ بے شک جو حکم ہے ہمیں پڑھنے کا اس انداز میں پڑھتا ہے، اس کو سارے قوانین معلوم ہے، کہاں پتلا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، رکنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں ادغام کرنا ہے، کہاں نون غنہ ہے، کہاں نہیں ہے۔ سارا سسٹم، جو قرآن ایک سسٹم ہے نا، اس سسٹم کو آپ جانیں گے کہ نہیں جانیں گے بتائیے؟ آپ اپنے بچوں کو جنوائیے گا کہ نہیں جنوائیے گا؟ 1 گھنٹہ نکالیے، سسٹم بنائیے، یہاں کے لوگوں سے فون کیجئے، میں پورا سلیبس بھیج دوں گا، جب جب ضرورت پڑے گی میں آؤں گا۔ اور ہماری اہلیہ بھی سبحان اللہ مفتیہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عالمہ مفتیہ سیدہ سندل حبیبہ، وہ بھی بالا گھاٹ میں کام کر رہی ہیں سبحان اللہ، اور وہ بھی پڑھا رہی ہیں سلیبس اسلامی۔ بے شک سبحان جانتے ہیں ان کے پاس اسکول کی پرنسپل، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ، BSc کی ہوئی اور MA کی ہوئی، BA کی ہوئی کالج کی بچیاں آ رہی ہیں دین سیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، اور روزانہ 10-15 کی تعداد میں۔ بالا گل بڑا شہر ہے، ان کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی اسلامک بہنوں کے لیے اپنی اہلیہ کا بھی وقت یہاں پہ دوں گا، لیکن ایک سسٹم میں یہ نہیں کہ اب قاعدہ لیجئے 2 دن گئے تیسرے دن غائب ہو گئے۔ میرے بھائی عہد کر لو، یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے 1 گھنٹہ دے کر اپنے آپ کو دین کا علم سیکھ لیا، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی اور آپ کے اعمال سنور جائیں گے۔ 1 ہفتے میں آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے گا کہ نہیں یہ تم نے اب پیدائش کے مقصد والا کام کیا ہے تم نے۔ عربی پڑھیں میرے گے بھائی، نماز مکمل ہوگا حضرت، ہاں عربی پڑھیں گے تو نماز مکمل ہوگا۔ ہاں، عربی جب پڑھیں گے، اردو جب پڑھیں گے، سسٹم جب پڑھیں گے، تب آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ لیکن نماز جو پڑھنے جیسے پڑھ رہے، پڑھتے جائیے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ جس دن سیکھیں گے اس دن اللہ اکبر کہیں گے۔ آپ ادھر نماز شروع کیے اور ادھر کوشش کیے تو یقین مانیے کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کر لے گا۔ اور جس دن علم دین کی کوشش کرنا چھوڑ دیں گے اس دن تک پھر نماز نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ، نماز پڑھیے بھی، نہیں آئے ویسے ہی پڑھیے، لیکن رات میں سیکھیے، تو یہ کوشش آپ کی نماز کو قبول کروا دے گا، مجھے یقین ہے۔ لیکن بغیر کوشش کیے نہیں ہوگا۔ ادھر ہماری اسلامک بہنوں کے لیے یہ سسٹم ہو۔ یہاں جن لوگوں نے بلایا تھا ان کے پاس میرا نمبر ہے، میں رابطہ کریں، اور پھر چھوٹے بچوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کریں کہ صحیح قرآن پڑھیں، صحیح اردو پڑھیں، اور ابھی سے ان کے اندر وہ نالج ہو کہ جب بچے آپ کے اسکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، مگر ضروریات دین سیکھ لیے ہوں، حلال حرام سمجھ لیے ہوں، قرآن پاک کا مطالعہ کر لیے ہوں، اپنے آقا کی محبت کا طریقہ انہیں معلوم ہو، دین سے قربت ہوگی تبھی تو دین کا کام انہی بچوں کو کرنا ہے نا آگے چل کے۔ بے شک بے شک، بتائیے نہیں بچوں کو نہ جوان ہونا ہے، ان بچوں کو آپ اپنی نئی نسلوں کو سنواریے گا، نہیں سنوارنا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو بے غور و خوض کرتے ہوئے آپ سسٹم بنائیے، کمیٹی بنائیے۔ یہ وفاء المصطفیٰ حاضر ہے آپ کی خدمت دین کے لیے، بلا کسی غرض کے حاضر ہے انشاءاللہ تعالی، صرف دینی ترویج و ارشاد کے لیے حاضر ہے۔ وفاء المصطفیٰ امجدی میرے دادا جان نے بہار شریعت لکھی تھی، سبحان اللہ سبحان بس اللہ سبحان سگے دادا جان، بہار شریعت کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ میرے سگے دادا جان نے لکھی تھی، سبحان اللہ، 20 جلدوں میں، جس میں شریعت کے سارے مسائل ہیں، فقہی انسائیکلوپیڈیا۔ سبحان اللہ، اس کو ایک عام مسلمان پڑھ لے تو عالم ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بس بہت دعانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کوئی بات؟ ہاں، اور دوسری ایک بہت عظیم بات ہے کہ ہم نے کیمپیگن چلایا ہے درود پاک کا بالا گھاٹ میں آنے کے بعد، یہ 2 ربیع الاول سے
تو ابھی جو چند منٹ چند گھنٹے بیٹھے یہاں سے جانے کے بعد فری ہونے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کو گنیں گے اور امام صاحب لوگوں کے ذریعے بخشوا دیں گے۔ اس درود شریف کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ کی ہر نیک جائز تمنائیں پوری ہوں گی۔ ہماری بہنیں بھی سن لیں، درود شریف کی بہت برکتیں ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ درود پاک ہے۔ آج اگر ہم اپنے آقا کو خراج عقیدت تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اگر درود چاک پاک کی شکل میں پیش کریں گے تو یقیناً میرے آپ آقا، درود میں اگر سلام بھی ہو تو کہتے ہیں نا کہ درود سے ثواب ملتا ہے اور سلام کا جواب ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جس سلام کا جواب میرے آقا نے دے دیا ہوگا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہماری قسمت سنورے گی کہ نہیں سنورے گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ہماری غربت دور ہوگی کہ نہیں ہوں گی، ہماری بیماریاں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ تو ہم تو ایسے نبی کے امتی ہیں کہ میرے آقا، ہمارا یقین ہے اور خدا گواہ ہے، ایسا یقین ہے کہ میرے آقا نے اگر صرف ایک بار ہمارے سلام کا جواب دے دیا نا تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، ہے نا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ آپ کا چہرہ منور ہو جائے، قلب مطہر ہو جائے، اور آپ کا گھر درود پاک جہاں پڑھا جاتا ہے تو اس کو وصول کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ گھروں میں پڑھیں گے، فرشتے آئیں گے اور وہ لے کے جائیں گے، اور جب لے کے جائیں گے تو کنڈیشن بھی بتائیں گے، میرے آقا امتی نے درود تو بھیجا ہے لیکن یہ پریشانی بھی ہے، مجھے لگتا ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا کو برداشت ہوگا؟ پہلے بتائیے نہیں کہ میرے کسی بندے امتی نے درود پاک کا اتنا عظیم تحفہ بھیجا ہے، وہ پریشان حال رہے۔ اس لیے آج کی شب جو بچے گی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ پڑھیے، اور کثیر تعداد میں نے اب تک 50 لاکھ جمع کروائے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ابھی رات میں پہنچوں گا تو ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے 1 کروڑ کا ٹارگٹ دیا تھا بالا گھاٹ والوں کو، اور بہت زیادہ اس پہ کی تشہیر نہیں ہوئی، اور مجھے لگتا ہے آج کی رات اور سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے 70% عورتوں نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ 30% مردوں نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ 50 لاکھ میں زیادہ تر عورتوں نے پڑھا ہے، تو سسٹم لگا ہوا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، صرف درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی ہمیں پسند فرما لیں گے، ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ وعدہ کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، چلیے تو قل شریف پڑھیے۔ قل ہو گئے؟ آپ پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون